السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام ہی ناظرین کا ہمارے اپنے یوٹیوب چینل اقرا و قلم میں خیر مقدم ہے۔ جیسا کہ آپ تمام ناظرین اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ ہم نے تلنگانہ میں جو موجودہ حالات ہے، جو سرکاری ملازمتوں کے نوٹیفیکیشن جاری ہے، اسی کے پیش نظر اردو میڈیم کے طلباء و طالبات تک مواد کی عدم دستیابی اور یوٹیوب پر بھی کوئی ویڈیو موجود نہ ہونے کی صورت میں یہ ویڈیو بنایا جا رہا ہے۔ تو ہمارا پہلا ویڈیو ہم نے بنایا تھا جس میں ہم نے تلنگانہ کا رقبہ اور تلنگانہ کے اضلاع اور تلنگانہ کے سمتوں میں کون کون سی ریاستوں کی سرحدیں ملتی ہے یہ ہم نے جانا تھا۔ تو اس کے بعد ہماری تلنگانہ جیوگرافی کی سیکنڈ کلاس کا ویڈیو ہم بنا رہے ہیں۔ تو آپ تمام ہی ناظرین سے درخواست ہے کہ ہمارے ویڈیو کو دیکھیں اور لائک کرے، شیئر کرے اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولے۔ تو چلیے تلنگانہ جیوگرافی کی دوسری کلاس کا آغاز کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے تلنگانہ کے جنگلات، یعنی تلنگانہ میں جنگلات کا رقبہ کیا ہے اور تلنگانہ میں کہاں جنگلات زیادہ واقع ہے، اس کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ تو چلیے فرسٹ پوائنٹ ہمارا ہے 2012-13 کے سروے کے مطابق تلنگانہ میں جنگلات 29,162 مربع کلومیٹر پر واقع ہے۔ 2012 اور 13 کے درمیان ایک سروے کیا گیا، اس سروے میں رپورٹ آئی اور رپورٹ میں یہ بتایا گیا کہ تلنگانہ میں جو جنگلات ہے وہ جنگلات کا رقبہ 29,162 مربع کلومیٹر پر واقع ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ، تلنگانہ میں سب سے زیادہ جنگلات کا علاقہ کھمم میں واقع ہے۔ ہمارے ریاست تلنگانہ کا ایک ضلع کھمم ہے، وہاں پر جو سب سے زیادہ جنگلات کا علاقہ ہے، یعنی وہاں پر زیادہ مقدار میں جنگلات پائے جاتے ہیں۔ نیکسٹ پوائنٹ دیکھیے، تلنگانہ میں سب سے کم جنگلات کا علاقہ ضلع نلگنڈا ہے۔ تلنگانہ میں جو سب سے کم جنگلات کا علاقہ ہے وہ نلگنڈا میں واقع ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ، تلنگانہ کا دوسرا سب سے زیادہ جنگلاتی علاقہ ضلع عادل آباد ہے۔ سب سے زیادہ جنگلات کا علاقہ جو نمبر 1 پر ہے وہ تو کھمم ہے، یعنی ہمارے ریاست تلنگانہ میں جہاں سب سے زیادہ جنگلات پائے جاتے ہیں وہ کھمم ضلع ہے۔ اس کے بعد سب سے کم جنگلات جہاں پائے جاتے ہیں وہ نلگنڈا ہے۔ پھر تلنگانہ کا دوسرا، یعنی پہلا تو کھمم ہو گیا، پھر اب تلنگانہ کا جو دوسرا سب سے زیادہ جنگلاتی علاقہ ہے وہ ضلع عادل آباد ہے۔ ضلع عادل آباد بھی تلنگانہ کا سب سے زیادہ جنگلاتی علاقہ ہے، دوسرے نمبر پر آتا ہے۔ یہ تھا ہمارے تلنگانہ کے جنگلات کے چند پوائنٹس، اسے آپ اچھی طرح سے ذہن میں رکھیے۔ آپ ویڈیو کو 1 سے 2 مرتبہ متوجہ ہو کر بغور سماعت فرمائیں گے تو آپ کو مواد دوسرا پڑھنے کی بھی ضرورت نہ ہوگی۔ تو آپ یہ ویڈیو بغور متوجہ ہو کر سماعت فرمائیں اور لائک اور سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیں۔ تو ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے، دیکھیے جنگلات کی پیداوار، یعنی جنگلات تلنگانہ میں موجود ہے، ان جنگلات کی پیداوار کیا ہے، جنگلات سے ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے، اس کے بارے میں ہم دیکھیں گے۔ تو ہمارا فرسٹ پوائنٹ ہے شریفہ کسٹرڈ ایپل، یعنی سیتاپھل۔ سیتاپھل کی پیداوار کہاں پر زیادہ ہے اس کے بارے میں دیکھیں گے۔ تو دیکھیے سیتاپھل کی پیداوار ان اضلاع میں زیادہ ہے: محبوب نگر، حیدرآباد، نلگنڈا اور میدک۔ یہ 4 اضلاع ہیں، یہاں پر سیتاپھل کی پیداوار زیادہ ہوتی ہے۔ سیکنڈ پوائنٹ ہے ہمارا روسا گراس، نظام آباد۔ یہاں پر روسا گراس یعنی ایک جھاڑیوں کی قسم یا پھر کوئی گھاس کی قسم ہو سکتی ہے جو نظام آباد کے جنگلات میں پائی جاتی ہے۔ پھر نیکسٹ پوائنٹ دیکھیے فلاور اپا، یہ ہمیں ضلع نظام آباد اور عادل آباد کے جنگلات میں دستیاب ہے۔ شراب کی تیاری میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ جو یہ فلاور اپا ہے، جب شراب تیار کی جاتی تو یہ فلاور اپا کا استعمال کیا جاتا، اور جو انگور ہے انگور کا بھی استعمال کیا جاتا شراب کی تیاری میں۔ تو یہ ہمیں نظام آباد اور عادل آباد کے ضلعوں میں فلاور اپا کے جنگلات موجود ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ دیکھیے بیڑی کے پتے،
ضلع عادل آباد، نظام آباد اور کریم نگر میں یہ بیڑی کے پتے کے جنگلات موجود ہے، یعنی نظام آباد، عادل آباد اور کریم نگر کے جو جنگلات ہے یہاں پر زیادہ مقدار میں بیڑی کے پتے دستیاب ہوتے ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ دیکھیے، سندل کی لکڑی اور ساگوان، یعنی سندل کی لکڑی اور ساگوان کی جو لکڑی ہے وہ زیادہ مقدار میں کہاں پائی جاتی ہے اس کے بارے میں ہم دیکھیں گے۔ یہ ان اضلاع میں موجود ہے، اضلاع ہے کریم نگر، محبوب نگر، نظام آباد، کھمم اور عادل آباد۔ ان اضلاع میں کثرت کے ساتھ سندل کی لکڑی اور ساگوان کی لکڑی پائی جاتی ہے۔ ساگوان کی لکڑی بہت ہی مضبوط ہوتی ہے اور یہ جب زمین کے اندر بھی اگر رہتی ہے، پرانی سے پرانی ہو گئی تب بھی جو ہے سو زیادہ خراب نہیں ہوتی، اسی لیے جو بھی دروازے وغیرہ بنائے جاتے تو ساگوان کی لکڑی کو ساگوان کی جو لکڑی ہوتی ہے اس کو زیادہ لوگ ترجیح دیتے ہیں دروازے وغیرہ بنانے کے لیے۔ اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ دیکھیے، بمبو، عادل آباد اور کھمم جو ضلع ہے وہاں پر بمبو کے جنگلات پائے جاتے ہیں۔ بمبو کا استعمال کاغذ کے کارخانوں میں کیا جاتا ہے۔ جو کاغذ کے کارخانے ہیں، کاغذ کی مل ہے، وہاں پر بمبو کا استعمال کیا جاتا اور بمبو ہی کی مدد سے کاغذ کو تیار کیا جاتا ہے۔ تو یہ تھے ہمارے چند پوائنٹس جنگلات کی پیداوار کے حساب سے، جو ہماری ریاست تلنگانہ ہیں اس کے جو جنگلات ہیں اس کی پیداوار ان ریاستوں میں کون کون سی پیداوار ہوتی ہم نے دیکھا تھا۔ اس کے بعد ہمارا نیکسٹ ٹاپک دیکھیے، 2011 عیسوی کے سروے کے مطابق تلنگانہ میں زیادہ جنگلات والے اضلاع 2011 میں بھی ایک سروے کیا گیا تھا۔ اس سروے کے مطابق تلنگانہ ریاست میں ایسے کون سے اضلاع ہیں جہاں پر جنگلات کی مقدار زیادہ ہے، زیادہ جنگلات پائے جاتے ہیں، اس کے بارے میں ہم دیکھیں گے۔ تو نمبر 1 پر ہے کھمم، 8436 مربع کلومیٹر۔ یہ 2011 میں ایک سروے کیا گیا تھا، اس کے مطابق یہ رپورٹ ہے آپ کے سامنے پیش کی جا رہی، بغور سماعت فرمائیں اسے۔ نمبر 1 پر ہے کھمم، 8436 مربع کلومیٹر، 52.64%، یعنی 2011 کے سروے کے مطابق جو رپورٹ تیار کی گئی، جو سروے کرنے کے بعد رپورٹ سامنے آئی، اس میں کھمم جو تھا وہ 8436 مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا تھا، یعنی یہ جنگلات کا علاقہ کھمم میں، اور اس کا پرسنٹیج تھا دیکھیے 52.64%۔ نمبر 2 پر ہے عادل آباد، 7231 مربع کلومیٹر، اس کا پرسنٹیج ہے 44.84%، یہ عادل آباد کا ہے۔ اب یہ 2011 کی رپورٹ تھی، اس کے بعد ہم دیکھیں گے آگے 2013 عیسوی کے سروے کے مطابق تلنگانہ میں زیادہ جنگلات والے اضلاع۔ جنگلات کا جو سروے ہے ایک تو 2000 میں کیا گیا تھا، پھر 2011 میں کیا گیا تھا سب سے پہلے، 2011 میں کرنے کے بعد پھر دوسری مرتبہ 2 سال کے عرصے کے بعد پھر 2013 میں ایک اور سروے کیا گیا۔ اب ہم 2013 کا جو سروے ہے اس کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ تو دیکھیے نمبر 1 پر ہے کھمم، 6758 مربع کلومیٹر، اور اس کا پرسنٹیج ہے 42.13%۔ نمبر 2 پر ہے عادل آباد، یہ 6045 مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے، جنگلات کا رقبہ 2013 کے سروے کے مطابق، اور اس کا پرسنٹیج ہے دیکھیے 37.48%۔ نمبر 3 پر ہے ورنگل، 3039 مربع کلومیٹر، اس کا پرسنٹیج ہے 23.66%۔ ایک تو سروے 2011 میں کیا گیا اور ایک دوسرا سروے 2012 میں کیا گیا۔ تو 2011 میں جو جنگلات کا سروے کیا گیا تھا تب ضلع کھمم اور ضلع عادل آباد میں جنگلات کی تعداد زیادہ تھی، پھر 2 سال کے عرصے کے بعد 2013 میں جب سروے کیا گیا تب جنگلات کا جو جنگلات ہے جو ان کا سروے کیا گیا جنگلات کا، تو اس میں کمی واقع ہوئی۔ جنگلات کے اضافے میں جب 2011 کے مطابق اس کو دیکھا جائے تو 2013 میں ان میں کمی واقع ہوئی۔ کھمم کا 8436 تھا 2011 کے مطابق، اور اب 2013 میں 6758 ہو گیا، یہاں پر جنگلات کی کمی واقع ہوئی۔ اور عادل آباد کا بھی اس سے پہلے
2011 میں 7,231 تھا اور اب جا کر 6,045 ہو گیا۔ تو یہاں پر 2013 کے سروے کے مطابق جو رپورٹ تیار کی گئی اس میں بتایا جا رہا ہے کہ جنگلات، جتنے بھی جنگلات تھے ان اضلاع میں، ان میں کمی واقع ہوئی، ان میں گراوٹ ہوئی ہے۔ یہاں پر نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے جنگلات کی تقسیم۔ جنگلات کو کس طرح سے تقسیم کیا گیا وہ ہم دیکھیں گے۔ تو اس میں فرسٹ پوائنٹ ہے، دیکھیے، محفوظ جنگلات، ریزروڈ فارسٹ، یعنی جو فارسٹ جتنے بھی جنگلات ہیں ان کو محفوظ کیا گیا اس کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ 21,024 مربع کلومیٹر جو ہمارے ریاست تلنگانہ میں ریزروڈ فارسٹ ہے، تو وہ 21,024 مربع کلومیٹر کے رقبے پر پھیلے ہوئے ہیں۔ سیکنڈ پوائنٹ دیکھیے، تحفظی جنگلات، پروٹیکٹیوڈ فارسٹ، یہاں پر اس کے بارے میں 7,468 مربع کلومیٹر، یہ جتنے بھی ہماری ریاست تلنگانہ کے تحفظی جنگلات پروٹیکٹیوڈ فارسٹ ہے، یہ 7,468 مربع کلومیٹر کے رقبے پر پھیلے ہوئے ہیں۔ جنگلات کے اعتبار سے ریاست تلنگانہ کو ہندوستان میں 12واں مقام حاصل ہے۔ ہمارا ملک ہندوستان میں جو ہماری ریاست ہے، ریاست تلنگانہ کے جو جنگلات ہے، اس کے اعتبار سے، اس کے رقبے کے اعتبار سے ہندوستان میں تلنگانہ جو ہماری ریاست ہے اس کو 12واں مقام حاصل ہے۔ اس کے بعد ہمارا نیکسٹ ٹاپک دیکھتے ہیں تلنگانہ کے دریا۔ ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے تلنگانہ کے دریا۔ تلنگانہ کے دریاؤں کے بارے میں دیکھیں گے۔ تو دیکھیے، تلنگانہ میں گوداوری اور کرشنا دو دریائیں بہتی ہے۔ گوداوری کے معاون دریائیں منجیرا، مانیر، پراناہتا اور اندراوتی ہے۔ یہ گوداوری کے تلنگانہ میں گوداوری اور کرشنا دو دریائیں بہتی ہے۔ تو جو ایک دریا ہے اس میں سے گوداوری، اس کے کچھ معاون دریائیں ہیں، یعنی اس میں سے بہتے ہوئے اپنے الگ راستہ نکالتی ہے، ان کا بھی ایک الگ نام ہے، وہ بھی الگ الگ ناموں سے جانی جاتی ہے۔ تو وہ نام ہے، دیکھیے، پہلے تو منجیرا، پھر مانیر، تھرڈ ون پراناہتا اور اندراوتی، یہ گوداوری کی معاون دریائیں ہیں۔ اس دریا کی زد میں عادل آباد، کریم نگر، نظام آباد، میدک، ورنگل اور کھمم کا شمالی علاقہ شامل ہے۔ یعنی یہ دریا کی زد میں جو ہے عادل آباد ہے، کریم نگر، نظام آباد، میدک، ورنگل اور کھمم، یہ جتنے بھی اضلاع ہے ان کا شمالی علاقہ شامل ہے۔ ان کے شمالی علاقے سے، یہ اضلاع کے شمالی علاقے سے یہ دریائیں بہتی ہے۔ اس کے بعد دیکھیے دریائے کرشنا۔ دریائے کرشنا مہاراشٹرا کے مہابلیشور کے مغربی گھاٹوں سے نکلتی ہے اور تلنگانہ میں محبوب نگر کے ضلع میں داخل ہوتی ہے۔ یہ دریائے کرشنا مہاراشٹرا کے مہابلیشور کے مغربی گھاٹوں سے نکلتی ہے۔ مہاراشٹرا کے جو ہماری ریاست تلنگانہ کے شمال میں واقع ہے، مہاراشٹرا شمال میں واقع ہے، تو وہاں کا مہابلیشور کے مغربی گھاٹ، یعنی مہابلیشور وہاں پر ایک مقام ہے، اس کی مغربی گھاٹ کی جانب سے جو دریائے کرشنا ہے وہ نکلتی ہے اور تلنگانہ میں محبوب نگر کے ضلع میں داخل ہوتی ہے۔ تلنگانہ میں محبوب نگر جنوبی سمت میں واقع ہے اور اس میں دریائے کرشنا داخل ہوتی ہے۔ اس میں معاون دریائیں جے بھیما، ڈنڈی، پیداواگو، پالیا، مولسی اور میرو شامل ہو جاتی ہے۔ جب دریائے کرشنا ہماری ریاست تلنگانہ کے ضلع محبوب نگر میں داخل ہوتی ہے تو اس میں اس کی جو معاون دریائیں ہیں وہ جے بھیما، ڈنڈی، پیداواگو، پالیا، مولسی اور میرو، یہ جتنی بھی دریائیں ہیں وہ اس میں شامل ہو جاتی ہے۔ ان کی زد میں محبوب نگر، رنگا ریڈی، نلگنڈا، ورنگل کے جنوبی مغربی علاقے اور کھمم کا علاقہ ہے۔ دریائے کرشنا کی جو جتنی بھی دریائیں ہیں، ان دریاؤں کی زد میں، یعنی جو ہے سو یہ جتنے بھی اضلاع ہے یہ اضلاع سے بہتی ہوئی جاتی ہے۔ اضلاع میں اور ایک بار دیکھ لیجئے، محبوب نگر، رنگا ریڈی، نلگنڈا، ورنگل کے جنوبی مغربی علاقے اور کھمم کا علاقہ شامل ہے۔ ان بڑی دریاؤں کی موجودگی کے باوجود تلنگانہ کی آب و ہوا خشک اور نیم خشک رہتی ہے۔ یہاں پر تلنگانہ میں
یہ دو مشہور دریائیں گوداوری اور کرشنا ہیں، اور ان کی معاون دریائیں بھی ہیں۔ گوداوری کی بھی تقریباً 4 سے 5 معاون دریائیں ہیں جو زیادہ تر ہمارے ریاست تلنگانہ کے شمال میں جتنے بھی اضلاع ہیں وہاں سے ہوتے ہوئے بہتے ہیں۔ اور اس کے بعد دوسری جو بڑی دریا ہے ریاست تلنگانہ کی وہ کرشنا ہے۔ یہ مہابلیشور سے ہوتی ہوئی ہماری ریاست تلنگانہ کے جنوب میں جو ضلع ہے محبوب نگر وہاں داخل ہوتی ہے، اور اس کے بھی تقریباً 5 سے 6 معاون دریائیں ہیں۔ تو ان کی زد میں جو جنوبی حصہ ہے، جنوبی اور اسی طرح سے مشرقی اضلاع ہے ریاست تلنگانہ کے، وہاں سے ہوتے ہوئے یہ دریائیں بہتی ہے۔ ان کے باوجود بھی یہ بڑی بڑی دریائیں تلنگانہ کے اضلاع سے اور تلنگانہ سے بہتی ہے، تب بھی تلنگانہ میں پانی کی کمی باقی ہے۔ تلنگانہ میں جو خشکی ہے وہ اس حد تک تلنگانہ کی آب و ہوا خشک اور نیم خشک رہتی ہے، یعنی جو ہے سو اتنی دریائیں ہونے کے باوجود بھی یہاں کی آب و ہوا ہے وہ خشک رہتی ہے، جو انسانوں کے لیے روزمرہ کی زندگی بسر کرنے والوں کے لیے ناسازگار ہے۔ اس کے بعد ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے، دیکھیے دریائے گوداوری۔ تلنگانہ کے جو دو مشہور دریائیں ہیں، ایک تو دریائے گوداوری اور دریائے کرشنا ہیں، وہ اس کی معاون دریائیں ہم نے دیکھی، اور کون کون سے اضلاع سے بہتی ہے اس کے بارے میں بھی ہم نے دیکھا۔ اب آئیے دریائے گوداوری کے بارے میں اور ڈیپ جانیں گے۔ تو اس کا فرسٹ پوائنٹ دیکھیے، جنوبی ہند کی سب سے لمبی دریا۔ دریائے گوداوری جو ہے یہ جنوبی ہند کی سب سے لمبی دریا ہے۔ سیکنڈ پوائنٹ دیکھیے، گوداوری کو دکن گنگا کہا جاتا ہے۔ جو گوداوری جو دریا ہے اس کو دکن گنگا کہا جاتا ہے۔ اس کا مبدا مغربی گھاٹ میں ناسک میں ہے، تریمبرم مہاراشٹرا۔ اس کا جو مبدا ہے یہ مغربی گھاٹ میں ناسک میں موجود ہے، جو تریمبرم مہاراشٹرا ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ دیکھیے، یہ تلنگانہ میں باسر عادل آباد میں داخل ہوتی ہے۔ جو دریائے گوداوری ہے یہ تلنگانہ میں جو باسر ہے یعنی عادل آباد کا جو ضلع ہے باسر، وہ یہاں پر داخل ہوتی ہے۔ یہ دریا عادل آباد، نظام آباد، کریم نگر، ورنگل اور کھمم میں بہتی ہے۔ دریائے گوداوری کے بارے میں عادل آباد، نظام آباد، کریم نگر، ورنگل اور کھمم میں یہ دریا بہتی ہے۔ دریائے گوداوری مشرقی گوداوری کے ضلع میں ڈھولیشورم انتاروڈی میں خلیج بنگال میں شامل ہو جاتی ہے۔ دریائے گوداوری مشرقی گوداوری کے ضلع میں، جو دریائے گوداوری ہے وہ مشرقی گوداوری کا ضلع ہے ڈھولیشورم انتاروڈی میں خلیج بنگال میں شامل ہو جاتی ہے۔ مشرقی گوداوری سے ہوتے ہوئے ڈھولیشورم ایک مقام ہے، اور وہاں سے ہوتے ہوئے خلیج بنگال میں یہ دریائے گوداوری شامل ہو جاتی ہے۔ دریائے گوداوری کی معاون ندیاں۔ دریائے گوداوری کی معاون ندیاں ابھی ہم نے دیکھا تھا تھوڑی دیر پہلے، پھر سے یہاں پر دیا گیا، ایک بار نظر دوڑا لیجئے۔ مانجرا، پرانہتا، اندراوتی، مانیرو، سابری اور سیلیرو، یہ معاون دریائیں ہیں دریائے گوداوری کی۔ اس کے بعد ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے، دیکھیے دریائے کرشنا۔ دریائے کرشنا کا مبدا مغربی گھاٹ کے علاقے مہابلیشور مہاراشٹرا ہے۔ جو دریائے کرشنا کا مبدا ہے یعنی یہ جہاں سے نکلتی ہے، جہاں سے اس کا آغاز ہوتا ہے، وہ ریاست مہاراشٹرا کا ایک مقام مہابلیشور ہے، یہاں سے، اور جو مغربی گھاٹ ہے وہاں سے اس کا مبدا شروع ہوتا ہے، یعنی وہاں سے یہ نکلتی ہے۔ اس کا آغاز، دریائے کرشنا کا آغاز مہابلیشور مغربی گھاٹ سے ہوتا ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ دیکھیے، یہ دریا مہاراشٹرا، کرناٹک، تلنگانہ اور آندھرا پردیش میں بہتی ہے۔ جو دریائے کرشنا ہے، یہ دریائے کرشنا ریاست مہاراشٹرا، کرناٹک، تلنگانہ اور آندھرا پردیش کی ریاستوں میں بہتی ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ، یہ ریاست تلنگانہ میں تنگڑی مکتھل ضلع محبوب نگر میں داخل ہوتی ہے۔ جیسے ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے ڈسکس کیا تھا کہ جو دریائے کرشنا ہے وہ
محبوب نگر کی سمت میں جاتی ہے، یعنی ہماری ریاست تلنگانہ کے جنوبی سمت میں جو ضلع محبوب نگر ہے وہاں پر داخل ہوتی ہے۔ تو ریاست تلنگانہ میں تنگڑی ایک مقام ہے، تنگڑی مکتل ضلع محبوب نگر میں مکتل ہے اور وہاں پر ایک مقام تنگڑی ہے، تو یہ جو دریائے کرشنا ہے وہاں پر داخل ہوتی ہے۔ یہ دریا تلنگانہ اور آندھرا پردیش میں محبوب نگر، کرنول، نلگونڈا، گنٹور اور کرشنا ضلع میں بہتی ہے۔ نیکسٹ دیکھیے، یہ دریا ہمسلا دیوی کے مقام پر خلیج بنگال سے ملتی ہے۔ یہ جو دریا ہے یہ ہمسلا دیوی کے مقام پر خلیج بنگال ملتی ہے۔ وہاں پر ہم نے دیکھا جو دریائے گوداوری ہے وہ مشرقی گوداوری کے ضلع میں ڈھوالیشورم انتاروڈی میں خلیج بنگال میں شامل ہو جاتی ہے۔ ڈھوالیشورم انتاوڑی میں خلیج بنگال میں شامل ہوتی ہے، اس کے ذریعے یعنی ڈھوالیشورم انتاروڈی کے ذریعے سے خلیج بنگال میں شامل ہوتی۔ اور یہ دریائے جو کرشنا ہے یہ ہمسلا دیوی کے مقام پر خلیج بنگال سے ملتی ہے، ہمسلا دیوی کے مقام سے ہوتے ہوئے خلیج بنگال میں جا ملتی ہے۔ یعنی دو بھی دریا ہے، یہ دو بھی دریا کا اختتام یعنی لاسٹ اینڈ خلیج بنگال کی جو ریاست ہے وہاں پر یہ جا کر دو دریائے مل رہے ہیں۔ نیکسٹ پوائنٹ دیکھیے، تلنگانہ میں اس دریا کی لمبائی 1400 کلومیٹر ہے۔ تلنگانہ میں جو کرشنا دریا ہے اس دریا کی لمبائی 1400 کلومیٹر ہے۔ اس کے بعد اس کی معاون ندیاں دیکھیں گے، دریائے کرشنا کی جو معاون ندیاں ہیں یعنی دریائے کرشنا سے ہوتے ہوئے یہ جو باقی کے جو چھوٹی چھوٹی دریائیں یہاں سے ہوتے ہوئے بنتی ہے اس کے بارے میں دیکھیں گے۔ معاون ندیاں تنگ بھدرا، ڈنڈی، پولیرو، تامل رو، بودامیرو، کوئینا، اپارنا، پنچا گنگا، موسا ندی، بھیما، گھاٹ پربھا، مالا پربھا، منیرو، یہ کچھ معاون ندیاں ہیں دریائے کرشنا کے، یعنی دریائے کرشنا سے ہوتی ہوئی یہ اپنے اپنے الگ الگ مقامات بناتی ہے اور ندیوں کی شکل اختیار کرتی ہے۔ تو ابھی جتنے بھی نام آپ کو بتائے گئے ہیں یہ دریائے کرشنا کی معاون ندیاں ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں گے ہم نیکسٹ ٹاپک ہے ہمارا تنگ بھدرا۔ اب تک ہم نے گوداوری اور کرشنا کے بارے میں ڈسکس کیا، اس کے بارے میں جانا، اب دیکھیں گے ہم تنگ بھدرا۔ یہ دریا کرشنا کی اہم معاون ندی ہے، یعنی تنگ بھدرا جو دریا ہے کرشنا کی اہم معاون ندی ہے۔ اس کا مبدا کرناٹک کے وارہ گری پہاڑی میں ہے، یعنی یہ جو تنگ بھدرا دریا ہے یہ کرناٹک کے وارہ گری پہاڑ میں سے اس کا آغاز ہوتا ہے، وہاں سے یہ نکلتی ہے۔ یہ دریائے کرشنا میں سنگمیشورم، کرنول و محبوب نگر کے علاقے میں شامل ہوتی ہے۔ اس کی معاون ندی ہاگاری ہے، یعنی تنگ بھدرا کی جو معاون ندی ہے وہ ہاگاری ہے۔ نیکسٹ دیکھیے مانجرا، اس کا فرسٹ پوائنٹ دیکھیے، اس کا مبدا مہاراشٹرا کے ہال گھاٹ پہاڑیوں میں ہے۔ مہاراشٹرا کا جو ہال گھاٹ ہے وہاں سے اس کا آغاز ہوتا ہے، وہاں پر مبدا ہے اور وہاں سے یہ اپنا آغاز کرتی ہیں، وہاں سے بہتی ہے۔ یہ ریاست تلنگانہ کے ضلع میدک میں داخل ہوتی ہے۔ یہ نظام آباد میں گوداوری سے ملتی ہے۔ اس کا مبدا تو مہاراشٹرا ہے، مہاراشٹرا کے ہال گھاٹ سے اس کا آغاز ہوتا ہے، وہاں سے بہتی ہے اور جب ہماری ریاست کا رخ کرتی ہے، ریاست تلنگانہ میں داخل ہوتی ہے تو نظام آباد میں گوداوری سے ملتی ہے۔ نظام آباد میں گوداوری سے ملتے ہوئے ہماری ریاست تلنگانہ کے ضلع میدک میں داخل ہوتی ہے۔ اس کی لمبائی 644 کلومیٹر ہے۔ مانجرا دریا کی جو لمبائی ہے وہ 644 کلومیٹر ہے۔ اس دریا کے کنارے نظام ساگر پروجیکٹ تعمیر کیا گیا۔ اس دریا کے کنارے نظام ساگر جو پروجیکٹ ہے وہ تعمیر کیا گیا۔ نیکسٹ دیکھیے پرانہتا، اس دریا کا مبدا مدھیہ پردیش کے ستپڑی پہاڑ میں ہے۔ پرانہتا جو دریا ہے یہ مدھیہ پردیش کے ستپڑی پہاڑ میں وہاں اس کا مبدا ہے، وہاں سے یہ نکلتی ہے، وہاں سے اس دریا کا پرانہتا دریا کا آغاز ہوتا ہے۔
یہ دریا عادل آباد سے گزرتے ہوئے چنور کے مقام پر گوداوری سے ملتی ہے۔ مدھیہ پردیش میں اس کا مبدا ہے اور یہ عادل آباد ہماری ریاست تلنگانہ کے شمال میں جو ضلع ہے عادل آباد وہاں سے گزرتے ہوئے چنور کے مقام پر گوداوری سے ملتی ہے۔ اس کے بعد دیکھیے موسا، جسے موسی ریور بھی کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں دیکھیں گے۔ اس کا مبدا اننت گری پہاڑیاں وقار آباد ضلع رنگا ریڈی ہے۔ اس کا جو مبدا ہے اننت گری پہاڑیاں وقار آباد ضلع رنگا ریڈی ہے۔ وقار آباد کا ضلع رنگا ریڈی یہاں پر بتایا جا رہا ہے، یہ قدیم ضلع ہے رنگا ریڈی، اب ضلع رنگا ریڈی اور ضلع وقار آباد یہ ان کو دو ضلع کر دیا گیا، یعنی کہ ضلع رنگا ریڈی الگ ہو گیا اور ضلع وقار آباد الگ کر دیا گیا۔ اس کے بعد سیکنڈ پوائنٹ دیکھیے، یہ دریا ضلع حیدرآباد سے بہتے ہوئے ضلع نلگونڈا میں وڈے پلی کے مقام پر دریائے کرشنا سے ملتی ہے۔ جو موسا ندی ہے، جو موسا ریور ہے، یہ دریا ضلع حیدرآباد سے بہتی ہوئی ضلع نلگونڈا میں وڈے پلی کے مقام پر دریائے کرشنا سے ملتی ہے۔ اس کی لمبائی 250 کلومیٹر ہے۔ جو موسا ندی ہے اس کی لمبائی 250 کلومیٹر ہے۔ عثمان ساگر پینے کے پانی کا پروجیکٹ اسی دریا کے اطراف بنایا گیا ہے۔ جو عثمان ساگر ہے حیدرآباد کا مشہور ساگر، اسی عثمان ساگر سے حیدرآباد کی جتنی بھی عوام ہیں انہیں پینے کا پانی مہیا کیا جاتا ہے بذریعے عثمان ساگر کے۔ تو عثمان ساگر پینے کا پانی کا پروجیکٹ اسی دریا کے اطراف بنایا گیا۔ اس کی معاون ندی آلیرو ہے۔ جو موسا ندی ہے، موسا دریا ہے، اس کی جو معاون ندی ہے یعنی اس سے ہوتی ہوئی ایک ندی بنتی ہے، اس سے ہوتی ہوئی یہ موسا ریور بہتے ہوئے ایک جا کر اپنی ایک ندی بناتی ہے، تو اس ندی کا نام آلیرو ہے۔ پھر ہمارا نیکسٹ ٹاپک دیکھیے، تلنگانہ اضلاع کے دریا۔ ہمارا جو ریاست تلنگانہ ہے اس کے اضلاع کے دریا دیکھتے ہیں۔ جو ریاست تلنگانہ کے چند مشہور اضلاع ہے اور ان اضلاع میں کون سے مشہور دریائیں موجود ہے اس کے بارے میں دیکھیں گے۔ نمبر فرسٹ عادل آباد۔ عادل آباد میں کون کون سی دریائیں بہتی ہے وہ دیکھتے ہیں۔ تو پہلے تو گوداوری ہے، پھر پنگنگا ہے، پھر واردھا ہے، پھر پراناہتا ہے، پھر کوڈم، پیڈاواگو، سدھا۔ یہ ہماری ریاست تلنگانہ کے شمالی سمت میں جو ضلع عادل آباد واقع ہے، اس ضلع عادل آباد میں گوداوری، پنگنگا، واردھا، پراناہتا، کوڈم، پیڈاواگو اور سدھا اتنی دریائیں اس ضلع عادل آباد میں بہتی ہے۔ نمبر سیکنڈ نلگونڈا۔ یہاں پر کرشنا، موسا، آلیرو، پالارو، پیڈوگو اور ڈنڈی یہ دریائیں نلگونڈا کے ضلع میں بہتی ہے۔ نمبر تھرڈ دیکھیے کریم نگر۔ کریم نگر میں گوداوری اور منیرو یہاں پر دو دریائیں بہتی ہے، ایک تو ہے گوداوری اور دوسری ہے منیرو۔ نمبر فورتھ نظام آباد۔ نظام آباد کے ضلع میں گوداوری، مانجرا اور پلانگو یہ تین دریائیں ضلع نظام آباد سے بہتی ہے۔ ضلع نظام آباد کے جتنے بھی اطراف کے علاقے ہیں وہاں پر یہ تین دریائیں بہتی ہے۔ نمبر ففتھ میدک، مانجرا، کوڈارو، ولاڑی۔ میدک ضلع جو میدک ہے وہاں پر بھی تین دریائیں مانجرا، کوڈارو اور ولاڑی یہ دریائیں بہتی ہے۔ نمبر سکستھ ورنگل۔ ورنگل میں کون کون سی دریائیں بہتی ہے اس کے بارے میں دیکھیے۔ گوداوری، آلیرو، منیرو، پالیرو، کنیرا سانی، واورا۔ ورنگل میں گوداوری، آلیرو، منیرو، پالیرو، کنیرا سانی اور واورا یہ دریائیں ورنگل میں بہتی ہے۔ نیکسٹ دیکھیے اس کے بعد محبوب نگر۔ جو ہمارے ریاست تلنگانہ کے جنوبی سمت میں جو ضلع محبوب نگر واقع ہے اس کی اہم دریائیں جو ضلع محبوب نگر کے اطراف و اکناف سے بہتی ہے وہ دیکھتے ہیں۔ تو یہاں کرشنا، تنگبھدرا، ڈنڈی، پیڈاواگو یہ دریائیں محبوب نگر میں بہتی ہے۔ پیڈاواگو اور اسی طرح سے چنواگو یہ محبوب نگر ضلع میں یہ دریائیں بہتی ہے۔ رنگا ریڈی جو وقار آباد کے نام سے جانا جاتا ہے
وقار آباد بھی اسی کے انڈر میں آتا تھا پہلے، لیکن اب وقار آباد کو الگ ضلع بنا دیا گیا اور رنگا ریڈی ایک الگ ضلع ہے۔ تو رنگا ریڈی میں اور اس کے اطراف و اکناف سے موسیٰ دریا بہتی ہے۔ نمبر 9 دیکھیے کھمم، ضلع کھمم میں گوداوری، منیرو، پالیرو، کناراسانی، واورا، سابری، سلیرو۔ کھمم ضلع میں گوداوری، منیرو، پالیرو، کناراسانی، واورا، سابری اور سلیرو یہ دریائیں ضلع کھمم کے اطراف و اکناف اور ضلع کھمم میں بھی بہتی ہے۔ نمبر 10 پر دیکھیے حیدرآباد، ریاست تلنگانہ کا صدر مقام حیدرآباد ہے اور یہاں پر جو موسیٰ دریا ہے، موسی ریور ہے، یہ یہاں پر اور اس کے اطراف و اکناف اور اس کا جو پڑوسی ضلع ہے، حیدرآباد کا پڑوسی ضلع رنگا ریڈی، وہاں سے ہوتے ہوئے وہاں پر بھی بہتی ہے اور یہاں حیدرآباد جو ریاست تلنگانہ کا صدر مقام ہے، یہاں پر بھی موسیٰ ریور، موسیٰ دریا بہتی ہے۔ پھر ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہم دیکھیں گے تلنگانہ کے آبشار، یعنی تلنگانہ کے آبشار، تلنگانہ واٹر فالز، اس کے بارے میں دیکھیں گے۔ تو نمبر 1 پر ہے پوچارم آبشار، یہ ضلع عادل آباد میں واقع ہے، اور نمبر 2 پر ہے کنٹالا آبشار، یہ ضلع عادل آباد میں ہی واقع ہے۔ تو ضلع عادل آباد اور ضلع نرمل کے جتنے بھی ویورز یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ یہ 2 آبشار ضلع عادل آباد میں واقع ہے اور یہ بہت ہی مشہور آبشار ہے۔ پوچارم آبشار عام طور پر تو اسے جتنے بھی لوگ ہیں وہ پوچرا کہتے ہیں، پوچرا واٹر فالز اور کنٹالا واٹر فالز، تو یہ ضلع عادل آباد میں واقع ہے۔ ضلع عادل آباد اور ضلع نرمل سے ہوتے ہوئے تقریباً ایک مقام آتا ہے بودھ میں یہ پوچرا آبشار موجود ہے، اور اسی طرح سے نرمل سے ہوتے ہوئے تھوڑی نلگونڈا، نرمل سے ہوتے ہوئے نیریڈی گونڈا بول کے ایک مقام آتا ہے، نرمل سے ہوتے ہوئے نیریڈی گونڈا ایک مقام آتا ہے، اور نیریڈی گونڈا سے سیدھی جانب مشرقی جانب کچھ کلومیٹر جانے کے بعد یہ کنٹالا واٹر فالز ہمیں نظر آتا ہے۔ تو جتنے بھی عادل آباد اور ضلع نرمل کے جتنے بھی ویورز ہیں، یہ 2 آبشار، 2 واٹر فالز جو بہت ہی مشہور ہے، اس سے بخوبی واقف ہے۔ دور دور کے مقامات سے دوسری پڑوسی ریاستیں جیسے مہاراشٹرا ہے اور اسی طرح سے آس پاس کے ہماری ریاست تلنگانہ میں دور دور اضلاع کے مقامات سے لوگ یہاں پر آنا پسند کرتے ہیں پکنک کے طور پر ہونے، اور بچوں کو بھی پکنک کے طور پر اسکول کے بچوں کو بھی یہاں پر لے جایا جاتا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ٹاپک ہمارا ہے تلنگانہ میں زراعت۔ تلنگانہ میں کس طرح سے زراعت ہوتی ہے، زراعت کب ہوتی ہے، کس طرح سے ہوتی ہے، اس کے بارے میں دیکھیں گے۔ فرسٹ پوائنٹ دیکھیے، تلنگانہ میں زراعت ربیع اور خریف دونوں میں بھی کی جاتی ہے۔ تلنگانہ میں جو زراعت ہے یہ ربیع اور خریف یہ دونوں موسموں میں بھی تلنگانہ میں زراعت کی جاتی ہے۔ ایک تو ربیع کا موسم اور خریف کا موسم، یہ دونوں میں بھی تلنگانہ میں زراعت کی جاتی۔ تو دیکھیے خریف کا موسم، اس میں نیکسٹ پوائنٹ ہے، دیکھیے خریف کا موسم جون تا جولائی اور نومبر تا دسمبر کے مہینوں میں کی جاتی ہے۔ جو تلنگانہ میں زراعت ہے اس میں جو خریف ہے، وہ خریف موسم ہے، وہ جون تا جولائی اور نومبر تا دسمبر کے درمیان کی جاتی ہے، خریف جو زراعت ہے۔ اس کے بعد ربیع موسم، اور ایک جو ربیع موسم ہے یہ اکتوبر تا دسمبر اور فروری تا اپریل کے درمیان کی جاتی۔ جو ربیع موسم ہے وہ اکتوبر تا دسمبر اور فروری تا اپریل کی جاتی۔ تو یہ تلنگانہ میں زراعت کے کچھ 2 یا 3 پوائنٹس تھے۔ تو اس طرح سے تلنگانہ جیوگرافی کلاس 2 کا یہاں پر اختتام ہوتا ہے۔ تو آپ جتنے بھی ویورز دیکھ رہے ہیں اور جتنے بھی ویورز گروپ کے امتحانات کے لیے اپلائی کر چکے ہیں وہ تمام تک اس ویڈیو کو
پہنچائیے۔ یہ آپ تمام کی ذمہ داری ہے، اپنے دوستوں تک اور رشتہ داروں تک، خصوصی عزیز و قارب ہے، اور خصوصاً جو بھی جتنے بھی بچے گروپس کے امتحانات کے لیے پریپیئر ہو رہے ہیں ان تک یہ ویڈیو پہنچائیے۔ اور آخر میں ایک اور درخواست یہ تھی کہ ویڈیو سینکڑوں کی تعداد میں لوگ دیکھ رہے ہیں، ویڈیو سینکڑوں کی تعداد میں لوگ دیکھ رہے ہیں، لیکن نہ کوئی لائک کر رہے، نہ کوئی سبسکرائب کر رہے، نہ کوئی کمنٹ کر رہا، اور نہ ہی کوئی شیئر کر رہا۔ تو آپ سے پھر سے یہ التماس کیا جاتا ہے کہ ویڈیو دیکھیے اور ساتھ ہی ساتھ ہماری ہمت افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک کیجیے۔ ویڈیو آپ کو کیسی لگی، آپ ویڈیو کے مطابق کیا خیالات رکھتے ہیں، اور آپ کی کچھ رائے ہے وہ کمنٹ کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں۔ پھر ویڈیو کو شیئر کیجیے اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اب ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔